بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 40 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے گزشتہ بحث کے تتمہ کو، جو ہم نے اس نام سے بیان کی تھی کہ اگر کوئی شخص امارہ کے اوپر اور امر ظاہری کے اوپر عمل کرتا ہے، بعد میں اس کو یقین کی صورت میں خطا کا کشف ہو جاتا ہے، آیا اس کا امر مجزی ہوگا یا مجزی نہیں ہوگا۔ کلی طور پر ہم نے 3 طرح کے نظریات کو بیان کیا تھا، 2 نظریات کو ہم نے کل کے درس میں بیان کیا، آج انشاءاللہ بیان کرنے جا رہے ہیں تیسرے نظریے کو، جو کہ شیخ اعظم انصاری کا نظریہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ جناب شیخ انصاری جو ہے وہ پہلے 2 نظریات کے درمیانی راہ کو نکالتے ہیں، جس کو وہ مصلحت سلوکیہ کا نام دیتے ہیں۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں مصلحت سلوکیہ کی صورتوں کو ہم 4 طرح کے سوال و جواب کی صورت میں بیان کریں گے، اور آپ کے لیے واضح کریں گے کہ یہ والا نظریہ ہمارے لیے کس حد تک قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے۔ فرماتے ہیں پہلا سوال یہاں پہ ہم مصلحت سلوکیہ کے باب میں یہ اٹھائیں گے کہ مصلحت سلوکیہ کہتے کسے ہیں، کہ یہ جو ہم نے کہا کہ شیخ انصاری جو ہے وہ مصلحت سلوکیہ قائل ہیں، سے آپ کی مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ امامیہ کی مانند احکام واقعی موجود ہیں، اور یہ احکام مجتہد کے فتویٰ سے تبدیل نہیں ہوتے۔ اسی طرح ان احکام میں کوئی مصلحت یا مفسدہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن کشف خلاف کی صورت میں ایک مصلحت سلوکیہ پیدا ہو جاتی ہے جو مصلحت واقعیہ کا جبران کرتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ اگر واقع تک نہیں پہنچتے تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایک مصلحت حادث ہو جاتی ہے، جس کو ہم مصلحت سلوکیہ کہتے ہیں۔ سلوک یعنی چلنے والی ایسی مصلحت جو سلوک کی وجہ سے، چونکہ اس نے امارہ کے اوپر عمل کیا، اب اس کو امارہ کے اوپر عمل کرنے کا کوئی نہ کوئی صلہ ملنا چاہیے، کہ اس نے چونکہ اس امارہ کے مطابق عمل کیا ہے، لہٰذا اس کو کیا کرے گا، وہاں پہ ایک ایسی مصلحت ایجاد ہو جائے گی جو اسی مصلحت واقعہ کا جبران کر دے گی کہ جہاں تک یہ پہنچ سکا نہیں ہے۔ اور جو مصلحت سلوکیہ کیا ہے؟ اور جو مصلحت سلوکیہ اسی امارہ کے مطابق عمل کرنا ہے، چونکہ اس نے امارہ کے مطابق عمل کیا، اگر تو واقع تک پہنچ گیا فرماتے پھر تو وہ مصلحت واقعہ اس کو حاصل ہوگی، لیکن اگر مصلحت واقعہ حاصل نہیں ہوئی فرماتے چونکہ اس نے امارہ کے اوپر عمل کیا، لہٰذا اس کو ریوارڈ کے طور پہ، انعام کے طور پہ کیا ہوگی، ایک مصلحت یہاں پہ مل جائے گی جس کو مصلحت سلوکیہ کا نام دیں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ شیخ اعظم انصاری اس مصلحت سلوکیہ کے آخرکار قائل ہوئے ہیں تو کیوں قائل ہوئے ہیں؟ مصنف جواب فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ ویسے حجت میں اس کی تفصیل آئے گی کہ امارات کی حجت ہمارے سامنے 2 طرح کے گروہ ہوتے ہیں، 2 طرح کے اقوال آتے ہیں۔ بعض افراد کہتے ہیں کہ امارات اس صورت میں حجت ہیں جب انفتاح باب علم ہوگا، لیکن اگر علم کا باب بند ہوگا، معصومین کا زمانہ نہیں، عصر غیبت ہوگا مثال کے طور پہ، اس صورت میں ہمارے لیے امارات کا باب اس صورت میں کیا ہوگا، بند ہوگا، ہم امارات کو حجت ثابت نہیں کر سکتے۔ لیکن بعض جو ہے وہ، لیکن مقابل میں جو اکثر علماء کو کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انفتاح اور انسداد دونوں قائل ہیں، چاہے علم کا باب بند ہو یا علم کا باب کھلا ہو، دونوں صورتوں میں کیا ہے، امارات ہمارے لیے حجت قرار پاتے ہیں۔ البتہ جو قول اول کے قائل ہیں وہ قول ثانی والے پر ایک اشکال کرتے ہیں، تفصیل میں یا بیان کریں، تفصیل انشاءاللہ مباحث حجت میں آ جائے گی۔ فرماتے ہیں وہ اشکال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ایسا آپ نے جو قائل ہو یہ کہنا درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اس کے جواب میں جو شیخ انصاری ایک مصلحت پیش کرتے ہیں جس کو وہ مصلحت سلوکیہ کا نام دیتے ہیں، وہی مصلحت ہم یہاں پہ اس نام سے پیش کریں کہ یہاں پر شیخ اعظم انصاری اسی مصلحت سلوکیہ کے قائل ہو رہے ہیں۔ اب فرماتے یہ ہوگا دوسرا سوال۔ تیسرا سوال ہمارے سامنے تھا کہ کیا شیخ کی بیان کردہ جو مصلحت سلوکیہ ہے وہ قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے؟ فرماتے اس کا جواب یہ ہے کہ مباحث حجت میں مصنف اس مصلحت کو باطل کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آ جائے گی کہ جب مباحث حجت میں پہلے مصلحت سلوکیہ کو بیان کریں گے اور مصنف آخر میں مصلحت سلوکیہ کو باطل قرار دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس کا نتیجہ ایک جملے میں وہ کیا کہ چونکہ یہ مصلحت سلوکیہ حقیقت میں وہی معتزلہ کی تصویب ہے کہ جس کو ہم باطل قرار دیتے ہیں، جس کو ہم نے کل کے درس میں بیان کیا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا واقع تک پہنچ گئے تو مصلحت کے مطابق عمل ہو جائے گا، اگر واقع تک نہ پہنچے تو ایک جانشین اور قائم مقام کے طور پر ایک مصلحت آ جائے گی جو اس مصلحت واقعہ کی کمی کو پورا کر دے گی۔ فرماتے ہیں وہ بھی تو یہ کہتے ہیں تصویب للواقع۔ جناب شیخ انصاری آپ بھی اسی بات کو بیان کر رہے ہیں، آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ واقع تک پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو مصلحت سلوکیہ پیدا ہو جائے، فقط آپ نے نام تبدیل کیا ہے، نتیجہ اس کا وہی ہے جو کہ معتزلہ نے بیان کیا، جس کو ہم باطل قرار دیتے ہیں۔ اس بنا پر جناب شیخ انصاری کی مصلحت سلوکیہ ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اور چوتھا سوال کیا ہے کہ بالفرض اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ جناب شیخ اعظم انصاری کی مصلحت سلوکیہ قابل قبول ہو، مطلب اس باب میں اگر ہم مصلحت سلوکیہ کے قائل ہو بھی جاتے ہیں تو ہمیں سے کیا فائدہ ہوگا، ہمیں سے کیا نتیجہ نکلے گا اجزاء اور عدم اجزاء کے باب میں؟ مصنف فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے بھی اگر ہم مصلحت سلوکیہ کے قائل، مصنف فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم بالفرض اس کے قائل ہو بھی جاتے ہیں تب بھی ہم اس باب میں اجزاء کو ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس کو مصلحت سلوکیہ حاصل ہے، بھائی مصلحت واقع تو اس کو حاصل نہیں ہوئی۔ ہماری بحث ہے ہی اسی بارے میں کہ اس کو مصلحت واقعہ حاصل نہیں ہوئی۔ مصلحت واقعہ حاصل ہوگی تو مسئلہ حل ہوگا نا، مصلحت واقعہ جس کو حل ہو نہیں وہ تو اپنے حال پر باقی ہے۔ اس کو فرماتے ہیں کہ کشف خلاف نہ ہوا تو وہ کیا کری، فقط اس کو معذر قرار پائے گی۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوگا، یہاں چونکہ کشف خلاف ہو چکا ہے اور مصلحت واقعہ بھی اس کو حاصل نہیں ہوئی، اس بنا پر فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس کو مصلحت واقعہ جب حاصل نہیں ہوئی تو یہ مصلحت سلوکیہ کا حاصل ہو جانا اس کو مصلحت واقعہ سے بے نیاز نہیں کرتا۔ ہاں ایک مصلحت البتہ اس کو حاصل وہ کون سی والی، کہ چونکہ اس نے عمل کو وقت کے اندر انجام دیا اور وقت کے اندر ہی اس کو کشف خلاف ہو جاتا ہے کہ نہیں نہیں جو تم نے عمل انجام دیا تھا ہمارا کے مطابق عمل درست نہیں ہے بلکہ امر واقعی ہے۔ اب چونکہ نماز کا وقت گزرا ہے، نماز کا وقت باقی ہے، نہ وقت کے کشف خلاف ہو جائے تو ایک مصلحت اس کو حاصل ہو جائے گی جس کو ہم کہیں گے اول وقت والی مصلحت، کے اس کو وقت والی مصلحت حاصل ہو چکی ہے کہ جس میں عمل انجام دے سکتا ہے، ابھی وقت خارج ہوا نہیں، وقت نکلا نہیں، بھی قضا اس کی نماز ہوئی نہیں بلکہ ابھی ادا کا ٹائم ہے، ابھی ادا کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب یہ جو اس کو وقت کے اندر مصلحت حاصل ہو رہی ہے یہ بھی تو مصلحت سلوکیہ نہیں ہے، نہ یہ مصلحت واقعہ ہے، یہ تو وقت کی مصلحت ہے جس کو حاصل ہو رہی ہے، مصلحت واقعہ بھی اپنے حال پر اس حال میں باقی ہے۔ لیکن اگر فرماتے ہیں اس کی نماز بھی پھر قضا ہو جاتی ہے اور یہ وقت والی مصلحت بھی اس کو حاصل نہیں ہو رہی، اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی مصلحت واقعہ اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ یعنی آپ تینوں کی تینوں صورتوں میں بات کر لیں، آپ کو مصلحت وقت تو مل جائے گی، آپ کو مصلحت سلوکیہ تو مل جائے گی، لیکن جو ہمارا مورد بحث ہے مصلحت واقعیہ وہ کسی بھی حال میں آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس باب میں اگر آپ مصلحت سلوکیہ کے قائل ہو جاتے ہیں تو فرماتے ہیں اس صورت میں پھر اجزاء کو آپ کسی طور پہ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ تو بات ہوگی احکام شرعیہ کی۔ فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے موضوعات کا، فرماتے ہیں موضوعات کی مثال جیسا کہ اصالۃ الید، آپ نے مثال کے طور پہ کسی کے پیچھے نماز پڑھی، نماز کے نام آپ کو شک ہو پتہ نماز صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے، اصالۃ السیاح کیا کہتی ہے کہ اس کی نماز صحیح ہے۔ اسی طرح آپ نے مسلمان کے بازار سے گوشت لیا، فرماتے ہیں کہ گوشت لیا آپ کو پتہ نہیں کہ یہ حلال شدہ یا اس نے کس انداز سے ذبح کیا، فرماتے ہیں چونکہ سوق مسلمین مسلمانوں کا بازار ہے، اصالۃ الحلیہ جاری کر کے کیا ہوگا، وہ آپ کے لیے کھانا اس کا حلال ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے موضوعات کا تو موضوعات کی مثال ہمارے پاس اس طرح کی ہے، فرماتے ہیں جس طرح مصنف فرمانے جس طرح ہم احکام کے باب میں عدم اجزاء کے قائل ہوئے موضوعات میں بھی ہم عدم اجزاء کے قائل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موضوعات میں امارات صرف طریقیت رکھتے ہیں نہ کہ موضوعیت۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کر دی کہ جس طرح ہم احکام کے باب میں عدم اجزاء کے قائل ہیں ویسے موضوعات کے باب میں، جناب یہ کس دلیل کی بنا پر آپ نے دونوں کو ملا دیا کہ احکام کے باب میں عدم اجزاء ویسے ہی موضوعات میں بھی عدم اجزاء، اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ مصنف فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل وہی ہے کہ جو احکام کے باب میں امارات کو حجت قرار دیتی ہے اور اس کے طریق ہونے کو بیان کرتی ہے۔ اگرچہ کئی دلیلیں لیکن ان میں سے جو بہترین دلیل ہے وہ بنائے اوقلا، چونکہ بنائے اوقلا اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ احکام کے باب میں امارات حجت ہیں، ویسے ہی یہ موضوعات کے باب میں اس کی حجت کو بیان کرتے ہیں۔ البتہ فرماتے ہیں یہاں پہ موضوعات کے باب میں جس طرح ہم نے احکام میں کہا، احکام میں تین نظریے ہیں، ایک ہے ہمارے پاس طریق محض، دوسرا سبب محض جس کو ہم نے تصویب کا نام دیا، تیسرا مصلحت سلوکیہ جس کو مصنف نے تصویب کا نام دیا۔ فرماتے ہیں یہاں پہ موضوعات کے باب میں ہمارے سامنے تصویب نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو موضوعات ہمارے پاس موضوعات خارجی ہیں ان میں اصلاً تغیر و تبدل نام کی کوئی چیز نہیں۔ کیوں بھائی؟ جو چیز خارج میں موجود ہے یا وہ پانی ہے یا وہ شراب ہے یا وہ پاک ہے یا وہ نجس ہے، ایسا تو نہیں ہے نا کہ جو چیز آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ پانی ہے بعد میں وہ پانی نہ رہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسا یہاں پہ نہیں ہے، چونکہ یہاں پہ تغیر و تبدل حکم واقعی کا ہونا ناممکن ہے، اس بنا پر یہاں کوئی بھی تصویب کا قائل نہیں ہے، بلکہ موضوعات کے باب میں شیعہ اور سنی دونوں کے دونوں تخت آ کے ہی قائل ہیں کہ ہمیشہ مصیب الواقع نہیں ہو سکتا بلکہ کبھی اس میں خطا کا امکان بھی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْقَوْلُ بِالْمَصْلِحَةِ السُّلُوكِيَّةِ، جہاں تک تعلق ہے شیخ انصاری کی مصلحت سلوکیہ کا، فرماتے ہیں أَنَّ نَفْسَ مُطَابِعَةِ الْأَمَارَةِ فِيهِ مَصْلِحَةٌ مُلْزِمَةٌ، کہ خود امارہ کی اتباع کرنے میں ایک ایسی مصلحت ملزمہ پائی جاتی ہے کہ یتدارک بہا، یعنی دیکھیں آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہاں پہ کیا ہے، امارہ کی اتباع میں جو ہم نے معتزلہ کا نظریہ بیان کیا تھا اس میں کیا تھا کہ خود امارہ میں مصلحت پائی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں امارہ میں مصلحت نہیں ہے، اس فعل میں مصلحت نہیں ہے بلکہ اس فعل کی اتباع اور اطاعت میں مصلحت ملزمہ پائی جاتی ہے کہ یتدارک بہا ما فات من مصلحت الواقع، جس سے مصلحت واقع کا تدارک ہو جاتا ہے۔ وَإِن لَمْ تَحْدُثْ مَصْلِحَةٌ فِي نَفْسِ الْفِعْلِ الَّذِي أَدَّتِ الْأَمَارَةُ إِلَىٰ وُجُوبِهِ، فرماتے ہیں اگرچہ وہ والی مصلحت اس میں حادث نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے امارہ نے اس کے اوپر اس فعل کو واجب قرار دیا، اگرچہ یہاں پہ مصلحت واقع تو اس کو حاصل نہیں ہوئی، لیکن فرماتے ہیں مصلحت واقع کی جگہ پہ ایک اور مصلحت ملزمہ یہاں پہ حاصل ہو جائے گی جس کو ہم مصلحت سلوکیہ کا نام دیتے ہیں۔ فَهَذَا قَوْلٌ لِبَعْضِ الْإِمَامِيَّةِ لِتَصْحِيحِ جَعْلِ الطَّرِيقِ وَالْأَمَارَاتِ فِي فَرْضِ التَّمَكُّنِ مِنْ تَحْصِيلِ الْعِلْمِ
علی ما سیاتی بیان فی محلہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ فرماتے ہیں بعض امام کا قول ہے، البتہ یہ کیوں اس قول کا قائل ہوئے؟ اس لیے کہ بعض امام سے مراد کہ جناب شیخ اعظم انصاری مراد ہے، وہ اس لیے قائل ہوئے تاکہ وہ امارات اور طریق کو صحیح قرار دے سکتے۔ کس مورد میں؟ فی فرض تمکن من تحصیل العلم، جب انفتاح علم کا باب ہو، جب انسداد علم نہ ہو، یعنی چونکہ یہ افراد انسداد اور انفتاح دونوں میں امارات کے حصول کے اس کی حجیت کے قائل ہیں، مطلب اس کی حجیت کو صحیح قرار دینے کے لیے فرماتے ہیں چونکہ یہ افراد جو ہے وہ مصلحت سلوکیہ کا سہارا لیتے ہیں، اس بنا پر فرماتے ہیں کہ اس مورد میں مصلحت سلوکیہ کے قائل ہو جاتے ہیں۔ علامہ سیاتی بیان فی محلہ انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ باعث حجت میں اس کی مکمل تفصیل آ جائے گی۔ مصنف فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ، وجہ سے بیان کریں یعنی اگر ہم اس باب میں مصلحت سلوک کے قائل ہیں ہمیں فائدہ کیا ہوگا، ہمیں نتیجہ کیا ملے گا؟ مطلب وَلَكِنَّهُ عَلَىٰ تَقْدِيرِ صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ، اگر ہم شیخ انصاری کے اس قول کو صحیح مان لیتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ، لیکن لا يقتضي الإجزاء، أيضاً اس صورت میں بھی ہم یہاں پہ اجزاء کو ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ لأنه على فرضه، تبقى مصلحت الواقع على ما هي عليه عند انکشاف خطأ الامارة في الوقت او في خارج، اس لیے کہ خود وقت کے اندر یا خارج وقت اگر آپ کو خطا معلوم ہو جاتی ہے، دونوں صورتوں میں فرماتے ہیں کہ اصلاً مصلحت واقع آپ کو حاصل نہیں ہوئی، وہ تو اپنے حال پر ہی باقی ہے۔ اگر وقت کی بات کریں تو بھی مصلحت واقع حاصل نہیں ہوئی، اگر خارج وقت کی بات کریں تو بھی مصلحت واقع آپ کو حاصل ہوئی نہیں۔ جب مصلحت واقع حاصل ہوئی نہیں، فرماتے جو عمل آپ نے انجام دیا وہ بھلا کیسے آپ کے حق میں مجزی ہو سکتا ہے؟ توضیح ہو ذالک، فرماتے ہیں اسی بات میں مزید وضاحت کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے صورتحال واضح ہو سکے۔ ان المصلحۃ السلوکیۃ المدعاۃ ہی مصلحۃ تدارک الواقع باعتبار ان الشارع لما جعل الامارۃ فی حال التمکن المکلف من تحصیل العلم بالواقع۔ مصلحت سلوکیہ جس کا شیخ اعظم انصاری نے دعویٰ کیا ہے، اس سے مراد وہ والی مصلحت ہے کہ جو حکم واقعی کا تدارک کرتی ہے۔ کس اعتبار سے؟ بے اعتبار ان شارع، اس اعتبار سے کہ جو حضرت شارع ہے اس نے جب علم حاصل کرنا کے امکان کی صورت میں جب انفتاح باب علم تھا، اس صورت میں حکم واقعی کے بارے میں آپ کے لیے امارہ کو حجت قرار دے دیا تھا۔ فَإِنَّهُ قَدْ فَوَّتَ عَلَيْهِ الْوَاقِعُ، مطلب اس نے کیا کر دیا؟ اس نے اس حکم واقعی کو فوت کر دیا۔ جو اس حکم واقعی مصلحت پائی جاتی وہاں تک تو وہ پہنچ سکا نہیں، اگرچہ اس نے شارع کے مطابق کیا کیا؟ شارع نے اس کو کہا تھا کہ تو نے امارہ کے اوپر عمل کرنا ہے، نہیں خود شارع کہہ رہا ہے کہ امارہ کے اوپر عمل کرے۔ اب امارہ کے اوپر عمل کر کے واقع تک پہنچ جائے تو گویا کہ شارع کا مقصد پورا ہو گیا، لیکن اسی شارع کے کہنے پہ اس نے امارہ کے اوپر عمل تو کر لیا، لیکن فوت علیہ الواقع، حکم واقعی اس کے لیے کیا ہو چکا ہے؟ فوت ہو چکا ہے۔ جب یہ صورتحال ہے فلا بد من فرض تدارکہ بمصلحۃ تکون فی نفس اتباع الامارہ، فرماتے ہیں یہاں پہ ایک ایسی مصلحت کا ہونا ضروری ہے جو اس امارہ والی مصلحت کا کیا کرے گی؟ تدارک کرے گی۔ واللازم من المصلحت، اور یہ والی جو مصلحت جو حادث ہو رہی ہے بعد میں، التی یتدارک بها الواقع، فرماتے ہیں یہ والی مصلحت سلوکیہ کہ جس کے ذریعے مصلحت واقعیہ کا تدارک ہو رہا ہے، اس میں ضروری ہے ان تقدر بقدر ما فات من الواقع من مصلحہ، کہ جتنی واقع کی مصلحت فوت اگر وہ 100% تھی تو اس مصلحت سلوکیہ کو بھی 100% ہی ہونا چاہیے، لا اکثر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ صورتحال ہے وعند انکشاف الخطأ فی الوقت، اگر تو اس کو وقت کے اندر فرماتے ہیں کہ غلطی معلوم ہوگی، اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے جو امر ظاہر کے مطابق عمل کیا تھا عمل درست نہیں تھا، تو گویا کہ لم یفوت من مصلحت الواقع الا مصلحت فضیلت اول وقت، اس نے وقت اول وقت کی فضیلت کو کیا کر دیا؟ فوت کر دیا ہے۔ اگر تو وقت میں خطا ہو گیا، فرماتے ہیں اس میں کیا ہوگا؟ جو اول وقت والی فضیلت تھی وہ اس کو حاصل نہیں ہوئی۔ لیکن وہ عند انکشاف الخطأ فی خارج الوقت، لیکن فرماتے ہیں اگر خارج وقت میں اس کو اپنی خطا معلوم ہو جاتی ہے تو لم تفت الا مصلحت الوقت، اس نے صرف وقت والی مصلحت کو فوت کیا ہے۔ لیکن جو اصل مصلحت جس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اما مصلحت اصل الفعل، جس کو ہم مصلحت واقعیہ کا نام دیتے ہیں، جو اصل فعل کی مصلحت ہے، فلم تفت من المکلف، فرماتے ہیں وہ اصل مکلف سے فوت ہوئی ہی نہیں۔ کیوں؟ لامکان تحصیلها بعد الانکشاف، اس لیے غلطی کا انکشاف ہو جانے کے بعد اس مصلحت واقعیہ کو حاصل کرنا اس کے لیے ممکن ہے۔ جب ممکن ہے فرماتے ہیں پس اس کے لیے لازم ہے کہ اس کے مطابق عمل کرے۔ فما هو الملزم للقول بحصول مصلحت یتدارک بها اصل مصلحت الفعل حتی یلزم الاجزاء، فرماتے ہیں پس یہاں پہ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کے اوپر لازم قرار دیتی ہے کہ آپ اس مصلحت کے حصول کے قائل ہو جائیں کہ جس کے ذریعے اصل مصلحت کا تدارک ہو جائے، جب تدارک ہو جائے حتی یلزم الاجزاء، تاکہ آپ اجزاء کے قائل ہو جائیں۔ فرماتے ہیں ایسی آپ کو کون سی مجبوری ہے کہ آپ کیا کریں؟ مصلحت
واقعیہ کی جگہ پہ ایک مصلحت سلوکیہ کو فرض کریں، اور پھر آپ اجزاء کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں ایسا یہاں پہ ہو نہیں سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ چاہے آپ مصلحت سلوکیہ کے قائل ہو جائیں یا آپ قائل نہ ہو، ہر حال میں مصلحت واقعیہ اپنی جگہ پر باقی ہے، وہ آپ کو تب تک نہیں حاصل ہو سکتی جب تک آپ اس حکم واقعی کے مطابق دوبارہ عمل انجام نہیں دے دیتے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا فِي الْمَوْضُوعَاتِ، یہاں تک تعلق ہے موضوعات کی، تو بات ہوگی ہماری احکام کی۔ اب یہاں سے بیان کریں موضوعات کو، کیونکہ ہم نے کہا تھا بعض ہماری دو حصوں میں ہے۔ فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے موضوعات کا، فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَعْرُوفَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْأَمَارَةَ فِيهَا قَدْ أُخِذَتْ عَلَى نَحْوِ الطَّرِيقِيَّةِ۔ فرماتے ہیں کہ امامیہ کے نزدیک معروف یہ ہے کہ امارہ یہاں پہ بطور طریق اخذ کیا، کیونکہ امارہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ طریق الواقع ہوتی ہے، کا قاعدۃ الید، جیسے کہ قاعدہ ید میں جاری ہوتا ہے، جیسے کہ اصالۃ الصحہ، جیسے کہ اصالۃ سوق المسلم، جیسے کہ میں نے پہلے مثالیں بیان کر دی۔ فرماتے ہیں فَإِنْ أَصَابَتِ الْوَاقِعَ فَذَاكَ، اگر تو واقع تک پہنچ گیا فَبِهَا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وَإِنْ أَخْطَأَتْ، لیکن اگر وہ وہاں پہ ہمارا کیا ہو جائے؟ خطا کر جائے، فالواقع علی حالہ، واقع تو اپنے حال پر باقی، جس طرح ہم نے احکام میں بیان کیا، ولا تحتس بسببها مصلحۃ یتدارک بها مصلحۃ الواقع۔ فرماتے ہیں اب یہاں پہ کوئی تصویب کا قائل نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو حکم واقعی ہے وہ اس کی جگہ پہ ایک ایسی مصلحت حادث ہو جائے گی جو مصلحت واقع کو جبران کر دے گی، چاہے وہ تصویب کی صورت میں یا پھر مصلحت سلوکیہ کی صورت میں ہو۔ غایۃ الامر، مطلب زیادہ سے زیادہ یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے کہ ان المکلف معها معذور عند الخطا، مکلف جو ہے وہ خطا سے کیا ہو سکتا ہے؟ معذور ہو سکتا ہے، یعنی وہ اس کے لیے معذر قرار پا سکتی ہے، اس کو عذاب سے بچا سکتی ہے، لیکن فرماتے ہیں جو مصلحت واقع ہے وہ تو کسی طور پہ اس کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ وَشَأْنُهَا فِي ذَلِكَ شَأْنُ الْأَمَارَةِ فِي الْأَحْكَامِ، فرماتے ہیں اس میں بھی موضوعات میں بھی وہی صورتحال ہوگی جو ہم نے احکام میں بیان کر دی۔ کیا مطلب؟ جس طرح احکام ہیں عدم اجزاء کے قائل ہوئے ہیں، تو موضوعات میں عدم اجزاء کے قائل ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں وَالسِّرُّ فِي حَمْلِهَا عَلَى الطَّرِيقِيَّةِ، فرماتے ہیں یہ جو آپ نے کہا کہ اس میں بھی صورتحال وہی ہے جو کہ احکام میں ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو آپ نے طریقے کو حمل کیا، اس کے اوپر آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ فرماتے ہیں وہ دلیل یہ ہے کہ هو ان الدلیل الذي دل على حجیت الامارۃ فی الاحکام هو نفسه دل على حجیته فی الموضوعات بلسان واحد فی الجمیع، کہ وہ والی دلیل جو کہ احکام میں امارہ کو ہمارے اوپر حجت قرار دیتی ہے، وہی والی دلیل موضوعات میں بھی کیا کرتی ہے؟ امارہ کو ہمارے لیے حجت قرار دیتی ہے، بلسان واحد فی الجمیع، تمام لسان مولا ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بنائے اکلا ہے، جو کہ دونوں میں ہمارے اوپر امارہ کو حجت قرار دیتی ہے۔ لا ان القول بالموضوعیت ہونا یقتضی محظور التصویب المجمع علی بطلانہ عند الامامیۃ کالامارۃ فی الاحکام۔ فرماتے ہیں یہاں پہ صورتحال ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ اس کی موضوعیت کے قائل ہو جائیں جیسا کہ وہ معتزلہ اور اشاعرہ قائل ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ یہاں پہ ہم اس کی موضوعیت کے قائل ہو جائیں جو اس بات کا تقاضا کرے کہ یہاں پہ ہم تصویب الی الواقع کے قائل ہو جائیں کہ المجمع علی بطلانہ عند الامامیہ، کہ امامیہ کے نزدیک یہ والی تصویب جو کہ باطل ہے، اس میں فرماتے ہیں یہاں اس طرح کی تصویب کا کوئی قائل نہیں ہے، جیسا کہ احکام میں تصویب کے بعض حضرات قائل تھے۔ جب یہ صورتحال ہے وعلیہ فالامارۃ فی الموضوعات ایضا لا تقتضی الاجزاء بلا فرق بینہا و بین الامارۃ فی الاحکام۔ فرماتے ہیں اس بنا پر موضوعات میں جو امارہ ہے، فرماتے ہیں وہ اجزاء کا تقاضا نہیں کرتا، جس طرح کہ احکام کے اندر موجود امارہ جو ہے وہ اجزاء کا تقاضا نہیں کرتا، بلا فرق بینہا و بین الامارۃ فی الاحکام، دونوں میں ذرا برابر بھی فرق موجود نہیں ہے، دونوں میں ایک جیسے حکم ہمارے لیے ثابت ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا؟ مصلحت سلوکیہ سے مراد وہ مصلحت ہے جو امارہ کے مطابق عمل کرنے سے پیدا ہوتی ہے، نہ کہ خود فعل میں۔ شیخ انصاری جو کہ انفتاح و انسداد باب میں مصلحت سلوکیہ کے ذریعے جواب دیتے ہیں، اس لیے یہاں وہ اسی کے قائل ہیں۔ مصنف کے نزدیک چونکہ مصلحت سلوکیہ باطل ہے، لہٰذا ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ بالفرض اگر ہم مصلحت سلوکیہ قبول کر بھی لیں تبھی ہم اجزاء کے قائل نہیں ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ مصلحت واقع کا حصول ممکن نہیں، ہمارا مقصد مصلحت واقع کا حاصل کرنا ہے، جب مصلحت واقع اس کو حاصل نہیں ہو رہی تو گویا کہ اس مصلحت سلوکیہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تو بات ہوگی احکام کی۔ جہاں تک تعلق ہے موضوعات کا، مطلب موضوعات میں احکام کی طرح ہم عدم اجزاء کے قائل ہوں گے، دلیل دونوں میں ایک جیسے ہی ہوگی۔ موضوعات میں فرماتے ہیں کوئی تصویب کا قائل نہیں، جس طرح ہم نے احکام میں بیان کیا، کیوں؟ اس لیے کہ موضوع میں تو اصلاً تبدل و تغیر ہونا ممکن ہی نہیں، اس اعتبار سے یہاں پہ امامیہ اور اشاعرہ اور معتزلہ سب کا نظریہ ایک جیسا ہی شمار ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔